السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت 30 سے 39 تک ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تم اس کو بناؤ گے جو اس میں فساد کرے اور بہائے خون؟ حالانکہ ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پر از جو ہے یہ لفظ ہے جو اکثر آیتوں کے شروع میں آتا ہے، اس میں جو ہے مفعول بھی اذکر اور یاد کرو اندر منہ ہوتا ہے، اور یہ بعض لوگ اس کو حذف شرط کے طور پہ بھی لیتے ہیں۔ یفسدو یہاں یہ باب 4 ہے، یہاں وہ فساد کرے گا، فرشتے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ فساد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ باب 2 ہے، مطلب وجہ بتا رہے ہیں کہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں اور ہم تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ نقدسو بھی باب 2 ہے۔ یہ دونوں باب جو ہیں وجہ اور شدت کے معنوں میں آتے ہیں، کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ تیری عبادت اور پاکی بیان کے لیے تو بنا رہا ہے تو ہم تیری یہ کام کرتے ہیں۔ آیت نمبر 31۔ الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر اس نے انہیں فرشتوں کے سامنے کیا اور اس نے فرمایا تم مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ علامہ باب 2 کا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وجہ یہ کہ فرشتوں کے سامنے پیش کرنا تھا، اور آدم کو سب نام سکھائے، سارے کے سارے سب چیزوں کے نام سکھائے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ پہلے امر ہے باب 4 کا جس میں حکم کا درجہ آتا ہے، تم مجھے بتاؤ نام ان چیزوں کے اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 32۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو سب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ سبحانک یہ مفعول مطلق ہے، یہ فعل مسبح کی بھی جگہ استعمال ہوا ہے، پاکی بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعض دفعے فعل کے ساتھ توکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لا یہاں جو ہے نافیۃ الجنس ہے، ساری قسم کسی کا کوئی علم ہمارے پاس نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ لوگ یہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا تھا کہ یہ انسان جو ہے ان کو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے انک انت العلیم الحکیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، سب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 33۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم
بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اس نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان کے نام بتاؤ. پھر جب اس نے ان کو ان کے سب نام بتا دیے اس نے فرمایا میں نے کیا تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی باتیں اور بے شک میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اس میں باب 4 یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے. باب امر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم ان فرشتوں کو بتاؤ ان چیزوں کے نام. اور یہاں آپ دیکھیں گے یہ باب 4 کا جو ہے امر ہے اور یہ یہاں پر نیچے شرط ہے لما امبیاہم یہ فعل ماضی ہے باب 4 کا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر ان کو جو ہے بتا رہا ہے کہ تم جو ہو وہ ان کو سارے نام بتاؤ. اور اس نے اس نے بتا دی ان کو ان سب کے نام. پھر اس نے فرمایا عالم اور میں جانتا ہوں جو تم ہم سے چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. آیت نمبر 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا تم آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. یہ اکثر آیتوں کے شروع میں آتا ہے اور اس میں مفعول بھی اس کو یاد کرو کا مفعول بھی یہاں ہوتا ہے شامل. تو اس لیے جب ترجمہ کرتے ہیں تو اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم سب سجدہ کرو. یہ ایک فعل امر ہے جو سمپل فعل کا ہے سجدہ کا. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم آدم کو سجدہ کرو. یہاں پر جو ہے اس کے جواب میں جو ہے فسجدو سب نے سجدہ کیا پہلے ماضی ہے اور سوائے اللہ حرف استثناء ہے. اس میں ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا. اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا. یہ واستکبرا یہ باب 10 ہے. اس میں باب 10 میں اکثر جو ہے وہ طلب کے معنی ہوتے ہیں لیکن دوسرے معنوں میں ایسے معنی بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ نے خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کی. تو فرشتہ تھا اس نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کی اور اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے. آیت نمبر 35. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے تم دونوں جو چاہو فراغت سے کھاؤ اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اس آیت میں خاص طور پہ ایک تو اسکن یہ امر کا صیغہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے آدم کو اور اماں حوا کو کہ تم یہاں دونوں جو ہے وہ رہو جنت میں. اس میں خاص طور پہ ذکر کروں گا کہ یہ جو عربی ہوتی ہے اس میں واحد 1 2 اور جمع 3 صیغے ہوتے ہیں. واحد کے صیغے میں زبری آتا ہے. جمع جو 2 کا ہوتا ہے اس میں الف نون آتا ہے. یہاں پر جو ہے کیونکہ یہ فعل امر ہے
اس کو جزم دیتے ہیں تو اس کے نون کو گرا دیا گیا ہے. یہاں پر اس کی ساری ڈیٹیلز میں نے دی ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ واحد، دو اور جمع 3 صیغے ہوتے ہیں، 2 نہیں ہوتے. اور عموماً الف جو ہوتا ہے وہ انڈیکیٹو ہوتا ہے کہ یہ 2 کا صیغہ ہے، کیونکہ یہاں دونوں سے خطاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تثنیہ 2 کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور ان دونوں کو ہی حکم دے رہا ہے اس میں کہ تم خوب کھاؤ. اور یہاں پر بھی لا جو یوز کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ جنسیہ ہے، مطلب تم کسی بھی طریقے سے، کوئی بھی طریقے سے اس درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم جو ہے ظالم میں سے ہو جاؤ گے. آیت نمبر 36. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور ان دونوں کو نکلوا دیا اس میں سے جس میں وہ تھے، جنت سے. اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، اور تم سب کے لیے زمین میں ایک مدت کے لیے ٹھہرنا اور رزق ہے. باب 4 اذلہ. اب یہاں شیطان اپنا خود عمل کر رہا ہے، وہ لوگوں ان دونوں کو پھسلایا. آپ دیکھ رہے ہیں الف ہے، یہاں پر بھی الف ہے، اور ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا. یہ دونوں باب 4 کے صیغے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، جو کہ کوئی خود عمل کرتا ہے اس کے لیے ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے کہا اے بھی تو، یہ فعل امر آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان تینوں کو تم سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور جو ہے پھر تمہارا جو ٹھکانہ ہے مستقر رہوں. یہ باب 10 کا صیغہ ہے. تمہارے اندر تبدیلی آ رہی کہ تم جنت سے جو ہے وہ تمہارا ٹھہرنا جو ہے اب وہ رزق جو ہے ایک مدت کے لیے زمین میں ہے. آیت نمبر 37. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کر لیے، سیکھ لیے، پھر اس نے اس کی توبہ قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے. بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. متلقہ یہ باب 5 ہے. اس میں نارملی باب 2 کے مفعول بھی کے معنی میں آتا ہے، جیسے اس نے دیا سے حاصل کر لیا، پڑھانا سے اس نے سیکھ لیا، یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات جو ہیں وہ حاصل کر لیے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفتیں اور اللہ تعالیٰ کا خبر بھی ہے. تواب اور رحیم دونوں جو ہیں صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اس میں مبالغہ ہے، جس میں کہ شدت ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا. بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان، دونوں جو ہیں مبالغے کی. آیت نمبر 38. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اور جب تم کو میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس آیت میں ایک تو فعل امر استعمال ہوا ہے، تھوڑا سا اللہ کا حکم ہے ان تینوں کو، تم سب اتر جاؤ یہاں سے مطابق جنت سے. اور فعل شرط اتنا استعمال ہوا ہے، اور جب تم کو پہنچے.
یہاں پر یہ نون ہے جسے ڈبل نون کہتے ہیں اس کو. عربی اسکالرز جو ہیں نارملی یا بھاری بھرکم نون یا یورپین اسکالرز جو ہیں اس کو انرجیٹک نون کہتے ہیں. اس کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہاں پر اس سے توکید اور تم کو جیسے کچھ بھی پہنچے ہدایت میری طرف سے، تم کو اس پہ ہر صورت میں عمل کرنا ہے، پیروی کرنی ہے جو بھی ہدایت پہنچے ہے. اور شرط جس نے پیروی کی وہ میری ہدایت کی، اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. ان دونوں شرطوں کا جواب ایک ہی ہے کہ نہ تم پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم کو کوئی غم ہوگا. آیت نمبر 39. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کذبو باب دو استعمال ہوا یہاں پر جس میں تھوڑی شدت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں وجہ کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے کیونکہ تم نے کفر کیا اور تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا، اس لیے تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے. خالدون استعمال ہوا ہے، یہ اسم فاعل ہے، اور اس میں جو ہے جو لوگ ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہیں اس کا عنصر پایا جاتا ہے. الحمدللہ یہ رکوع 3 تھا جو ہمارا سورہ بقرہ کا ختم ہوا. آپ سے ایک بات کہنی ہے کہ میں اس کے ساتھ PDF اٹیچ کروں گا، آپ اس کو ضرور پڑھیں، جتنا سمجھ میں آئے اس کو گریسپ کریں. انشاءاللہ آگے جب سب آئیں گے سبق تو میں ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ PDF فائل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس کو جب آپ کلک کریں گے تو ایکسیس ریکویسٹ جنریٹ ہوگی. جب ایکسیس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ ریکویسٹ میرے پاس آئے گی اور میں اس کو اس کی پرمیشن دوں گا تو انشاءاللہ آپ اس کو ایکسیس کر سکیں گے.